بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ تشریح: کائنات زبان حال سے اپنے خالق کی جن صفات کی خبر دے رہی ہے، قرآن میں انہی صفات کو الفاظ کی صورت دے دی گئی ہے۔ یہاں جب ایک چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ عمل کی زبان میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ظاہر کرنے والا ہے، اور جب وہ چیز ختم ہوتی ہے تو وہ اس بات کا عملی اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ختم کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری تمام صفتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات اگر خدا کی عملی تسبیح ہے تو قرآن خدا کی لفظی تسبیح۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تشریح: اسلام کی دعوت جب اٹھتی ہے تو وہ اپنے ابتدائی مرحلے میں آیات بینات کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جب کہ اس کو ماحول میں فتح حاصل ہو جائے۔ پہلے دور میں صرف وہ لوگ اسلام کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ کرتے ہیں جو دلائل کی سطح پر کسی چیز کی عظمت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مگر جب اسلام کو فتح و غلبہ حاصل ہو جائے تو ہر آدمی اس کی عظمت کو دیکھ لیتا ہے اور ہر آدمی آگے بڑھ کر اس کے لیے جان و مال پیش کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ ابتدائی دور میں اسلام کے لیے خرچ کرنے والے کو یک طرفہ طور پر خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرے دور میں یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اس سے زیادہ وہ مختلف شکلوں میں اس کا انعام اسی دنیا میں پا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کا درجہ اللہ کے یہاں یکساں نہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت اجر ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی. آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان لانے والوں سے کہیں گے کہ ہم کو موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. وہ ان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکہ باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا. پس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ آگ ہے وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. تشریح: سچا اسلام جب ماحول میں اجنبی ہو اس وقت سچے اسلام کی طرف بڑھنا اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے ہم معنی ہوتا ہے. اس وقت اسلام کی حقیقت پر شبہات کے پردے پڑے ہوتے ہیں. اس وقت اسلام کی راہ میں خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے گویا امید موہوم پر کسی کو قرض دینا. شک اور تردد کی فضا ہر طرف لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے. خدا کے وعدوں کے مقابلے میں لوگوں کو اپنے سامنے کے فائدے زیادہ یقینی معلوم ہوتے ہیں. ایسے وقت میں اپنی جان و مال کو اسلام کے حوالے کرنا زبردست قوت فیصلہ چاہتا ہے. ایسے وقت میں وہی شخص آگے بڑھنے کی ہمت کرتا ہے جو عقل و بصیرت کی طاقت سے چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو.
جو لوگ دنیا میں اس بصیرت کا ثبوت دیں ان کی بصیرت قیامت کے دن ان کے لیے روشنی بن جائے گی جس میں وہ وہاں کے مشکل مراحل میں اپنا سفر طے کر سکیں۔ جو بصیرت دنیا میں ان کی رہنما بنی تھی وہی بصیرت آخرت میں بھی اللہ کی مدد سے ان کے لیے رہنما کا کام انجام دے گی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تشریح: یہ آیتیں جس وقت نازل ہوئیں اس وقت اسلام اگرچہ مادی قوت نہیں بنا تھا مگر دلائل اور تنبیہات کا زور اس وقت بھی پوری طرح اس کی پشت پر موجود تھا۔ ایسی حالت میں جو شخص دلائل کا زور محسوس نہ کرے اور خدائی تنبیہات جس کو ہلانے والی نہ بن سکیں، وہ اپنے اس عمل سے صرف یہ ثبوت دے رہا ہے کہ وہ بے حسی کے مرض میں مبتلا ہے۔ مٹی میں پانی ملنے کے بعد تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اگر کھلے کھلے دلائل کو سن کر بھی نہ جاگے تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی۔ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ تشریح: اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو مال دینا اور دین کی ضرورتوں پر خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ جو مرد اور عورت اس طرح خرچ کریں
وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، انہوں نے حق کے خلاف شبہات کے ماحول میں حق کو دیکھا، اس لیے ان کا یہ عمل آخرت میں ان کے لیے روشنی بن جائے گا۔ وہ خدا کی نشانیوں کو ماننے والے قرار پائیں گے، ان کو اللہ کے گواہ کا درجہ دیا جائے گا، یعنی آخرت کی عادت میں لوگوں کے احوال بتانے والا۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت اور باہمی فخر، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، جیسے کہ بارش کہ اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ تشریح: دنیا میں اللہ نے آخرت کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال کھیتی کی ہے۔ کھیتی جب پانی پا کر تیار ہوتی ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے اس کی سرسبزی نہایت پرکشش معلوم ہوتی ہے، مگر بہت جلد چلتی ہیں۔ ساری سرسبزی اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کاٹ کر اسے چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی رونق بھی چند روزہ ہے، آدمی اس کو پا کر دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، مگر اس کے بعد جب وہ خدا کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس پر کھلے گا کہ دنیا کی رونقوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد کوئی مصیبت نہ میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں. بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو تم سے کھویا گیا اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں. اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے. تشریح: دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھننا دونوں امتحان کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر مقرر فرما دیا ہے کہ کس شخص کو اس کے امتحان کا پرچہ کن کن صورتوں میں دیا جائے گا. آدمی کو اصلاً جس چیز پر توجہ دینا چاہیے وہ یہ نہیں کہ اس کو کیا ملا اور اس سے کیا چھینا گیا، بلکہ یہ کہ اس نے کس موقع پر کس قسم کا رد عمل پیش کیا. صحیح اور مطلوب رد عمل یہ ہے کہ آدمی سے کھویا جائے تو وہ دل برداشتہ نہ ہو اور جب اس کو ملے تو وہ اس کی بنا پر فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. بے شک اللہ طاقت والا ہے، زبردست ہے. تشریح: دین میں دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک پیروی دین اور دوسری حمایت دین. ترازو گویا پیروی دین کی علامتی تمثیل ہے. جس طرح ترازو پر کسی چیز کا کم و بیش ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح خدا کی کتاب بھی حق کی ترازو ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال خدا کی کتاب پر جانچ کر دیکھتے رہیں کہ وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک درست نہیں. اسی طرح لوہا گویا حمایت دین کی علامتی مثال ہے. جب بھی دین کا کوئی معاملہ پڑے تو وہاں آدمی کو لوہے کی طرح مضبوط ثابت ہونا چاہیے. اس کو فولادی قوت کے ساتھ دین کا دفاع کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی. پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے اس کو انجیل دی. اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا. پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. تشریح: اللہ کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب ایک ہی دین لے کر آئے، مگر بعد کے زمانے میں لوگوں نے پیغمبر کے نام پر بدعتیں نکال لیں. اس کی ایک مثال حضرت مسیح کے پیروں ہیں. حضرت مسیح کے ذمے صرف دعوت کا کام تھا. آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داری میں قتال شامل نہ تھا. چنانچہ آپ نے سب سے زیادہ داعیانہ اخلاق پر زور دیا، اور داعیانہ اخلاق سراسر رافت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے. آپ نے اپنے پیرووں سے کہا کہ وہ لوگوں کے مقابلے میں یک طرفہ طور پر رافت اور رحمت کا طریقہ اختیار کریں، مگر حضرت مسیح کے بعد آپ کے پیرو اس مصلحت کو سمجھ نہ سکے. ان کا یہ مزاج ان کو رہبانیت کی طرف بہا لے گیا. اعراض دنیا کی جو تعلیم انہیں دعوت کے مقصد سے دی گئی تھی اس کو انہوں نے مزید مبالغے کے ساتھ ترک دنیا کے لیے اختیار کرنا شروع کر دیا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ
بڑے فضل والا ہے۔ تشریف: اے ایمان لانے والو، اس سے مراد حضرت مسیح پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ پچھلے پیغمبر کو مانتے ہوں اور اب وہ پیغمبر آخر الزمان کی صداقت کو دریافت کر کے اس پر ایمان لائیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح جو لوگ نسلی طور پر مسلمان ہیں وہ دوبارہ اسلام کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر اسلامی شعور پیدا کر کے اثر نو مومن و مسلم بنیں تو وہ بھی اللہ کے یہاں دوہرا اجر کے مستحق قرار پائیں گے۔